رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي وَقَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا، رواہ مسلم۔ سامعین محترم، آج کی اس علمی و تحقیقی مجلس کے لیے ادارے کی جانب سے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست بناتا تو صدیق اکبر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور ساتھی ہیں، اور تحقیق اللہ نے تمہارے ساتھی کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کے بعد کائنات میں اگر کوئی افضل و اعلیٰ مقام والے ہیں تو وہ صدیق اکبر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات میں اگر میرے بعد کوئی افضل اور اعلیٰ مقام والے ہیں تو وہ صدیق اکبر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، انت عتیق اللہ من النار، تم جہنم سے اللہ کے آزاد کردہ ہو۔ وفی روایت ابشر فانت عتیق اللہ من النار۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، ای الناس احب الیک؟ قال عائشہ، قلت من الرجال قال ابوہا، اے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ راوی کہتا ہے، اے اللہ کے رسول مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مردوں میں سب سے زیادہ مجھے محبت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ سامعین محترم، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدنے والے صدیق اکبر ہیں، مصلی رسول پر نمازیں پڑھانے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے پہلے اسلام کا خطبہ دینے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید کو جمع کرنے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے پہلے بڑوں میں اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر ہیں، معراج کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہیں، نبی علیہ السلام کے سب سے پیارے رفیق صدیق اکبر ہیں، نبی علیہ السلام کے سب سے پیارے رفیق صدیق اکبر ہیں، جنت کے تمام دروازوں سے بلائے جانے والے صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نعم ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ہاں اے ابو بکر مجھے امید ہے تم انہی میں سے ہو جنہیں جنت کے تمام دروازوں سے صدا دی جائے گی۔ سامعین محترم، عمل صالح میں سب سے بڑھ کر سبقت لے جانے والے بھی صدیق اکبر ہیں۔
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کس نے آج روزہ رکھا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں نے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پھر پوچھتے ہیں فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے کس نے آج نماز جنازہ ادا کی ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کس نے آج مریض کی عیادت کی ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص کے اندر یہ تمام کام جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سامعین محترم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا نیب بنایا۔ ایک دن ایک عورت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مسئلہ پوچھنے آتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم پھر آنا اور مسئلہ پوچھ لینا۔ عورت کہتی ہے اے اللہ کے رسول اگر میں پھر آؤں لیکن آپ مجھے نہ ملیں، میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس سے ملوں اور کس سے مسئلہ پوچھوں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو صدیق اکبر کے پاس جا کے مسئلہ پوچھ لینا۔ سامعین محترم، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایمان سب سے وزنی تھا، سب سے بھاری تھا۔ اس کی گواہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح به، اگر صدیق اکبر کے ایمان کو اور دنیا والوں کے ایمان کو اگر باہم تولا جائے تو صدیق اکبر کا ایمان سب سے بھاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔